السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی 9th کلاس کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 14۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے غزل ہستی اپنے حباب کی سی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کے الفاظ، معنی اور سوالوں کے جوابات اور ایک اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ اب ہم کریں گے اشعار نمبر 5 کی تشریح۔ اشعار نمبر 5 کی تشریح کیا ہے کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب یعنی برباد کر دینا، کسی کو اجاڑ دینا۔ بولا یا کسی کو کہا، کسی کو بات کی۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ میر کیا کہتا ہے کہ محبوب کی کیفیت ایسی ہے کہ مجھے اپنے سامنے گوارا کرنا تو دور کی بات، وہ میری آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میں اگر اس کے سامنے آ جاؤں تو وہ میرے سے دور چلا جاتا ہے اور میری آواز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ عشق محبت کا شکار ہو چکے ہوئے ان کی ناقص عقل اثرات پڑتے ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی ہے۔ اپنی حالت کو بہت زیادہ بری ہوتے ہوئے کو بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ محبوب کی گلی سے گزرا اور میری صدا بلند ہوئی تو محبوب نے میری آواز کو پہچان کر نفرت سے کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب یعنی وہ برباد کر دینے والے انسان کی ہے۔ دوسری طرف لوگ جب میری آواز سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک برباد انسان کی آواز ہے جو عشق میں تباہ و برباد اور ناکام ہو گیا ہے۔ دنیا کی نظر میں میرا بولنا ایک تباہ شدہ انسان کا بولنا ہے جو عشق کی وادی میں ناکام ہو گیا ہو، یعنی اپنے محبوب سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ محبوب نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں کہتے ہوئے کہتا ہے، آواز تو اس دل جلے کی سی آواز ہے کہ جو میرے عشق میں جلا جاتا ہے، یہ اسی اجڑے اور برباد عاشق کی آواز ہے جو میرے عشق میں گرفتار تھا۔ اب ہم کریں گے دوسرے شعر کی تشریح کہ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم، غم کی آگ میں، بو یعنی اس کی جو خوشبو آتی ہے، یہ جو کوئی بھی مہک آتی ہے اس کو کہتے ہیں جلا ہوا دل۔ دل بھنا یعنی جلا ہوا دل، یعنی شاعر جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے اور غم میں مبتلا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی غم اور پریشانیاں آئی ہیں تو اس انسان نے ان غموں میں جل جاتا ہے۔ صرف غم ہی انسان کے دل کو نہیں جلاتے ہیں بلکہ مشکلیں اور پریشانیاں بھی انسان کے دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ جس طرح گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہوتی ہے، اس طرح بہت دیر سے میر کا دل بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اس سے ایسی ہی بو آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی جلا ہوا ایک کباب ہو، یعنی گوشت کا کوئی ٹکڑا جل گیا ہو۔ شاعر کا دل زمانے کے ستم سے، سختیوں سے، سوز عشق سے جل کر کباب کی طرح سیاہ ہو گیا ہے۔ یعنی اس نے اتنی ناانصافیاں دیکھی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ اس کا دل جو ہے نا کافی عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب بھی زندگی میں اسے تکلیفیں آئی ہیں اسے کبھی انصاف نہیں ملا، اس لیے اس کا دل جل کر کباب ہو گیا ہے اور اتنا وہ جل چکا ہے کہ اس کے جلنے کی جو ہے وہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ شاعر جو ہے اپنے محبوب سے دور ہونے کی وجہ سے ہر وقت بے چین رہتا ہے اور محبوب کے ہجر میں یعنی محبوب کو اس کو چھوڑ دینے کے غم میں اس کا دل جو ہے وہ جل کر کباب ہو گیا ہے۔ محبت کی ممکن حصول نے شاعر کے باطن کو ختم کر دیا ہے اور اس کے دل میں ایک ایسی آگ بھر دی ہے جو اس کے دل کو جلا کر ایک کباب کی طرح بنا دیتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹ شعر نمبر 7۔ شعر نمبر 7 ہے کہ میرے ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر میں ان نیم باز کیا ہے؟ آدھا کھلا ہوا اور آدھا بند، جیسے جس مستی نشے کو کہتے ہیں شراب،
ऐसा मशरूब जैसे पीने से अकल सो जाती है, यानी ऐसी मेरी आंखें हो जाती हैं जैसे मैंने शराब पी रखी हो, और कभी मेरी वो खुली हुई आंखें महसूस होती हैं और कभी वो बंद आंखें महसूस होती हैं। शायद क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि मैं अपने महबूब के इश्क में गिरफ्तार होने के बाद कभी इनकी जुल्फों को छेड़ते हैं तो कभी महबूब के कद को सरों से तशबीह देते हैं। एक लंबा सा दरख्त है सरों का, उससे। वो कहते हैं महबूब की खूबसूरत और सहर अंगेज आंखों का अगर जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं अपने महबूब के इश्क में ऐसे ही गिरफ्तार नहीं हो गया हूँ, बल्कि मैं इसकी बहुत सी सफात का वो मालिक है। आंखें जो बंद हो तो लाजवाब नजर आता है, अगर खुली हो तो भी उस वो लाजवाब नजर आता है। मेरी जिंदगी के तमाम सवालात के जवाब इनकी आंखों में मौजूद हैं। मेरी महबूब की अधखुली आंखें ये शराब के नशे में डूबी हुई होती हैं। मैंने महबूब की आंखों से खूबसूरत एक तस्वीर कशी की है। महबूब की आंखें हमेशा मुझे खूबसूरत नजर आती हैं, अगर इसकी आंखें बंद हों तब भी और जब खुली हों तब भी मुझे खूबसूरत नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने शराब पी रखी है। इस कायनात में सबसे बढ़कर हसीन और खूबसूरत मुझे वो इंसान लगता है, क्योंकि अपने महबूब की अधखुली आंखों से बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन आंखों में शराब की तरह का नशा है और महबूब की आंखों के खुमार से बचना मुश्किल है। स्टूडेंट, ये थे हमारे अशार की तशरीह। आपने इसका लेक्चर रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वालिद के नाम खत। आपने उसकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।